السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام عثمان ہے، میری عمر اس وقت 22 سال ہے۔ میں اپنی پرائیویٹ ہاسپٹل بنا کر لوگوں کا علاج کرتی ہوں۔ میری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ میرا ایک بھائی جس کا نام عاشق ہے، میرے ابو جان باہر کینیڈا میں رہتے ہیں۔ میں نے بھی کینیڈا سے تعلیم حاصل کی تھی اور وہاں سے ڈاکٹر کی ڈگری لے کر میں پاکستان آ گئی تھی، اور یہاں پر آ کر میں نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل بنا کر لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرے بھائی بھی میرے ساتھ ہاسپٹل میں ہی ہوتے تھے۔ میری امی جس کا نام زویا ہے، امی جان کی عمر تقریباً 35 سال ہے اور وہ بھرپور نوجوان اور خوبصورت عورت ہیں۔ میں جب کینیڈا میں تعلیم حاصل کر رہی تھی تو میرے بھائی عاشق اور امی پاکستان میں ہی تھے۔ مجھے عاشق بھائی ویڈیو کال کرتے رہتے تھے اور ویڈیو کال پہ امی سے بھی بات کرواتے تھے۔ ہم بہن بھائی اور امی ابو آپس میں کافی فری تھے اور ہمارے گھر کا ماحول کافی کھلا سا تھا، اس لیے ہمیں کوئی بھی روک ٹوک نہیں تھی۔ عاشق بھائی بھی امی کے ساتھ کھل کر ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے اور میں بھی عاشق بھائی کے ساتھ کافی فری تھی، کیونکہ میں ڈاکٹر تھی اور میرا اپنا ہاسپٹل تھا، اس لیے میرے پاس گاڑی بھی تھی اور ہمارے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہم جہاں دل چاہے آ جا سکتے تھے اور جو دل چاہے کر سکتے تھے، کیونکہ ابھی تک میری عمر 22 سال تھی، اس لیے مجھے کچھ زیادہ کاموں کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ میں اکثر امی سے پوچھا کرتی تھی کہ شادی کے بعد لڑکا لڑکی آپس میں کیا کرتے ہیں اور لڑکی کو شادی کی پہلی رات کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ امی مجھے کہتی تھی کہ ابھی تم ان باتوں سے دور ہی رہو، جب تمہاری شادی ہوگی تو میں تم کو سب کچھ بتا دوں گی۔ لیکن میں کافی پریشان رہتی تھی اور میں ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی یہ تجربہ نہیں کر سکتی تھی اور کسی بھی لڑکے کے ساتھ میرا کوئی افیئر نہیں تھا۔ میں ہاسپٹل میں ہی عورتوں کو چیک اپ کرتی تھی اور ان کے لیے میڈیسن وغیرہ اور آپریشن کا انتظام کرتی تھی۔ میں خود بھی سرجن تھی اور آپریشن وغیرہ بھی کرتی تھی۔ ایک رات ہم دونوں بہن بھائی ہاسپٹل میں موجود تھے کہ ایک 15 سالہ لڑکی کا کیس ہمارے پاس ہاسپٹل میں آیا، جس کو کافی بلیڈنگ ہو رہی تھی اور اس کے نیچے سے خون جاری تھا۔ میں اس کی حالت دیکھتے ہی کانپنے لگی تھی، کیونکہ اس کو بہت بری طرح سے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کے سارے کپڑے بھی خون سے خراب ہو چکے تھے۔ عاشق بھائی بھی اس کی حالت کو دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے تھے۔ میں اس کو آپریشن تھیٹر میں لے گئی اور اس کا علاج کرنے لگی۔ علاج کرتے ہوئے میں نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے بھائی نے میرا یہ حال کیا ہے اور میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں نے اسے تفصیل سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا سگا بھائی نہیں ہے، میری امی وفات پا گئی تھی، جس کے بعد میرے ابو نے دوسری شادی کر لی تھی، اور شادی کرنے کے بعد میرے ابو کا ایک ہی بیٹا تھا جو میرا سوتیلا بھائی تھا۔ ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، مگر ایک دن ابو کسی کام سے باہر گئے تو امی نے مجھے بھائی کے حوالے کر دیا اور امی کی سرپرستی میں ہی میرے ساتھ زیادتی ہوئی۔ میں ابھی 14 سال کی کمسن لڑکی ہوں، اس لیے مجھے کافی بلیڈنگ ہونے لگی اور میرا کافی خون بہنے لگا۔ ہمارے محلے کے ہی ایک ڈاکٹر نے ہمیں آپ کے ہاسپٹل کا بتا دیا اور جلدی سے بتایا کہ وہ ہاسپٹل نزدیک پڑے گا اور اس کو وہاں پر لے جاؤ، اس لیے وہ ہمیں یہاں پر لے آئے ہیں۔ میری جان کو کافی خطرہ تھا کیونکہ میرا کافی خون بہہ چکا تھا۔ وہ لڑکی مجھے یہ داستان سناتے ہوئے رونے لگی تھی۔ میں بھی اپنے بھائی عاشق کی طرف دیکھنے لگی تو انہوں نے شرم سے نظریں نیچے کر لی تھی، کیونکہ مجھے بھی اپنے بھائی میں ایک چھپا شیطان نظر آنے لگا تھا۔ حالانکہ میرا بھائی عاشق تو کبھی بھی میرے اوپر بری نظر نہیں رکھتا تھا، اس لیے میں اس کا علاج کرنے لگی۔ وہ لڑکی 2-3 دن ہمارے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی اور میں نے اس کو صحت یاب کر کے ٹانکے وغیرہ کیے اور اس کو چھٹی دے دی تھی۔
اس کے بعد میں عاشق بھائی سے تھوڑا دور رہنے لگی تھی اور امی کو بھی یہ معاملہ بتایا تو امی کہنے لگی آج کل بھائیوں کے روپ میں بھی ہوس زدہ آوارہ کتے چھپے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی عاشق بھی یہ بات امی کے پاس بیٹھے ہی سن رہے تھے۔ عاشق بھائی غصے سے اٹھ کر چلے گئے۔ امی نے مجھے بتایا کہ تم بھی اپنے بھائی عاشق سے دور رہا کرو، چونکہ تم دونوں ہاسپٹل میں اکیلے ہوتے ہو اور اکیلے عورت اور مرد میں شیطان ہوتا ہے۔ مگر میں امی کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی۔ پھر ایک رات میں اور عاشق بھائی ہاسپٹل میں ہی موجود تھے۔ ہاسپٹل میں کوئی بھی مریض موجود نہیں تھا، اس لیے عاشق بھائی میرے ساتھ وہ باتیں کرنے لگے جو کافی گندی سی تھی۔ میں بھی ان سے ایسی باتیں شیئر کر لیا کرتی تھی کیونکہ میں ڈاکٹر تھی اور عاشق بھائی مجھ سے لڑکی کی پریگننسی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ عورت کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ باتیں کرتے کرتے ہی ہم بہن بھائی ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تھے اور قریب ہوتے ہوتے ہی عاشق بھائی نے مجھے باہوں میں بھر لیا تھا۔ میں ڈاکٹر ہونے کے ناطے بھائی سے کافی دور ہو گئی تھی کیونکہ مجھے یہ سب کام اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر بھائی نے میرے منہ پر ایک رومال رکھا جس کی خوشبو میں سونگھتے ہی مدہوش ہونے لگی، اور پھر نہ جانے کیوں اس رومال میں کیا تھا جو میں خود ہی اپنے بھائی کے قریب ہو گئی تھی اور وہ سب کچھ کرنے لگی تھی جو میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں۔ اس دوران بھائی نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنا دیا تھا اور میرے ساتھ وہ سب کچھ کر لیا تھا جو مرد عورت تنہائی میں کرتے ہیں۔ میں پہلی دفعہ کر رہی تھی، مگر بھائی بھی میرے ساتھ رہ کر تھوڑے بہت ڈاکٹر کے بارے میں جان چکے تھے، اس لیے انہوں نے بہت احتیاط سے میرا کام کیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے تکلیف اور بلیڈنگ نہیں ہوئی۔ اب میں مسلسل بھائی کے ساتھ اس تعلق میں آ چکی تھی کیونکہ بھائی نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے میری ویڈیو بنا لی تھی اور موبائل پر مجھے دکھانے لگے تھے کہ اگر تم یہ سب نہیں کرو گی تو میں تمہاری یہ ویڈیو ابو کو سینڈ کر دوں گا کہ دیکھو تمہاری بیٹی خود ہی اپنے بھائی کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہی ہے اور مجھے کرنے کے لیے مجبور کر رہی ہے، کیونکہ جس دن ہم نے وہ تعلق آپس میں قائم کیا تھا اس دن بھائی نے مجھے وہ رومال سنگھایا جس میں عجیب سی خوشبو تھی، تو میں خود ہی بھائی کے ساتھ زیادتی کرنے لگی تھی اور میں نے زبردستی بھائی کو پکڑ کر اس کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سب بچھایا ہوا جال عاشق بھائی کا ہی تھا، مگر اب میں مجبور ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ کرنے کے لیے مجھے مجبوراً راضی ہونا پڑا تھا، مگر اب میں عاشق بھائی کی عادی ہو چکی تھی اور عاشق بھائی کے ساتھ کر کے مجھے کافی سکون ملتا تھا، اور میں اب روز ہی عاشق بھائی کو اپنے کمرے میں بلا کر وہ سب کچھ کر لیا کرتی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی ساتھ میں ہاسپٹل چلاتے تھے اور ساتھ میں ایک دوسرے کی خواہش کو بھی پورا کرتے تھے۔ عاشق بھائی ہاسپٹل میں آنے والی نرسوں کو بھی بری نظر سے دیکھتے تھے اور مجھ سے کہتے رہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہوں، مگر میں اس کو خبردار کرتی تھی کہ اپنی بہن کے ساتھ تو سب کچھ کر لیتے ہو، اگر کسی دوسری لڑکی کے ساتھ کرتے ہوئے پھنس گئے تو پولیس تمہیں پکڑ لے گی اور تمہیں سزا ہو جائے گی اور ہمارا ہاسپٹل اور کاروبار بھی بند ہو جائے گا، اس لیے تم میرے ساتھ ہی کام چلایا کرو۔ میں بھی اب کوشش کرتی تھی کہ عاشق بھائی کو وہ سکون دوں تاکہ وہ کسی بھی دوسری عورت میں دلچسپی نہ لیں اور باہر کسی بھی لڑکی کی عزت کو خراب نہ کریں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارا یہ کھیل کب تک چلنے والا ہے، کیونکہ اس کھیل کو کھیل کر مجھے بھی کافی تجربہ ہو چکا تھا اور میں باہر بھی لڑکوں کے ساتھ وہ تعلق قائم کرنا چاہتی تھی۔